میں نے لکھی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ سیڈ لیویس نے اے ہوپ فار پوئٹری میں شاعری کو جادو کی تختر نیک اختر خیال کیا ہے اور سائنس اور شاعری کا موازنہ کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے لیے معاندانہ رویوں کا حامل ٹھہرایا ہے، کیونکہ جادو اس کائنات کی شخصی ترجمانی ہے اور سائنس غیر شخصی عقلی تشریح ہے۔ ایسا زمانہ جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی تیزی سے انسانی زندگی میں داخل ہو رہی ہو، وہاں شاعری کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں اور چیزیں احساس سے زیادہ عقل اور منطق کے تابع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ضروری نہیں۔ انسان چاہے کسی بھی دور میں زندہ ہو، وہ اپنی بنیادی فطری تقاضوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ احساس اس کا فطری ورثہ ہے اور تخلیقیت اس کا اظہار۔ سائنسی افکار ہوں یا سیاسی نظریات، شاعری میں اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ انہیں خود میں جذب کر کے شعور عام کا حصہ بنا دے۔ دور حاضر جسے سائبر عہد کا نام دیا جا سکتا ہے، میں ٹیکنالوجی اور ابلاغ کے تیز ترین ذرائع نے جو معجزات دکھائے ہیں، انسان کے طرز فکر و احساس میں بھی اس رفتار سے تغیرات رونما ہو رہے ہیں۔ اس دور میں شاعر کے حسی ادراکات کا دائرہ اب وہ نہیں رہا جو گزشتہ ادوار میں موجود تھا۔ تخلیق کار کو چاہیے کہ وہ اب گل و بلبل اور لب و رخسار کے استعاراتی نظام سے ایک قدم آگے بڑھ کر انسان کے احساس کو تخلیقیت کا روپ دے، جس میں روایت اور جدت کا امتزاج بھی ہو اور نئے دور کے انسان کے احساسات کی ترجمانی بھی۔ مختلف آفتاب احمد کا حال ہی میں مثال پبلشرز فیصل آباد سے اشاعت پذیر ہونے والا ایسا ہی شعری مجموعہ ہے جو سائبر عہد کے انسان کے احساسی پہلوؤں کی نہ صرف عکاسی کرتا ہے بلکہ شاعری کی اس روایت سے انحراف بھی ہے جو گل و بلبل اور لب و رخسار کے استعاراتی نظام پر مبنی ہے۔ مختلف کی شاعری میں جہاں ابدی اور آفاقی حقائق تخلیقی تجربے کے پیش منظر کا حصہ بنے ہیں، وہاں زمینی حقائق اور اس کے تلازمات اس کے پس منظر میں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یوں آفاقی اور مقامی دنیا کے سنگم پر براجمان آفتاب احمد دو دنیاؤں کا ترجمان ہے۔ وہ مقامیت کا حامل ہونے کے باوجود آفاقی ہے اور اس کی آفاقیت میں مقامیت کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کے تصور روایت کے تحت اس کی شاعری روایت سے جڑی ہونے کے باوجود جدت کی آئینہ دار ہے۔ پرانی اور نئی دنیا کے امتزاج میں ہی اس کی شاعری کی انفرادیت کا راز پوشیدہ ہے، جس کی بنیاد پر انہیں دیگر شعراء سے مختلف قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کچھ اشعار ملاحظہ ہو۔ جدا آئینہ خانہ ہے کہ پرتو مختلف ہے، یہاں جو عکس ہیں ان سے میری لو مختلف ہے۔ تیری دنیا درینہ بھی ہوگی منفرد سی، میرا تشکیل کردہ عالم نو مختلف ہے۔ میں پہلو سے کرتا ہوں نظارہ شش جہت کا، برائے فکر و فن میری تگ و دو مختلف ہے۔ میں پہلو سے برتا ہے نظام حرف و معنی، میرے ابجد کا احمد جو الف ہے مختلف ہے۔ یہ سب اسی صورت ممکن ہے جب کوئی شاعر اندھی تقلید سے دامن بچاتے ہوئے کھوکھلی شان و شوقت اور روب انگیز اشعار کہنے کی سطحی خواہش کے سامنے سر نگو نہیں ہوتا۔ اس کے اصول کار قوانین اور اس کے ذوق کا سرچشمہ اس کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیگر تخلیق کاروں اور سماجی ماحول سے خود کو منمانے طور پر علیحدہ بھی نہیں کرتا۔ وہ فن سے اپنے خلوص اور خود مختاری کے اظہار میں خاموشی سے ہر شعبہ علم و فن کے مدرسے سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئے پامال رستوں پر گامزن ہونے کے بجائے نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس میں اگر اس کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا تو اسے مختلف کہنے میں کیا حرج ہے؟ آفتاب احمد کی مختلف اسی لیے مختلف ہے کہ اسے ہر وقت اپنے شاعر ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کی فکر دامنگیر نہیں
وہ اپنے فن کا صبر و تحمل اور عجز انکسار سے مطالعہ کرتا ہے اور فن کی شعبہ بازیوں سے روگردانی کرتے ہوئے یہ منوانے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں کوئی جادوگر یا ماورائے حقیقت صلاحیتوں کا مالک ہوں۔ اس کی شاعری از خود رفتگی کی کیفیتیں انسانی فطرت کے قوانین کے تابع ہیں اور اشعار کی بدولت قارئین کے دلوں میں مانوس کیفیات کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ وہ اپنے تخیل کو صداقت شعار رکھتا ہے اور خلائے محض سے انقا تخلیق نہیں کرتا۔ جو چیزیں عالم ادراک سے ماورا ہیں اس کی رمز کشائی کا وہ دعوے دار نہیں۔ آفتاب کی شاعری ان چیزوں کا اظہار ہے جو انسانی تجربے کا حصہ ہے اور عالم اسباب سے باہر نہیں۔ مجھے کتنا آپہج کر گیا ہے ملا جو عالم اسباب مجھ کو۔ ساکن اسے سمجھی تھی میری آنکھ کی کائی، ٹھہرے ہوئے پانی کو جو دیکھا تو رواں تھا، چہار سمت میرے روبرو تھے آئینے، میں ایک ہو کے یہاں بے شمار ہونے لگا، میں گھومتا ہوں اور ہی گردش میں آفتاب، مجھ کو یہ صبح و شام کا چکر بھی کچھ نہیں۔ عقلیت ہمیشہ صداقت کی تلاش میں سرگرم رہتی ہے، لیکن علم کی بعض اقسام ایسی ہیں جو شعوری ہونے کے باوجود اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ انہیں عقل کے دائرے میں لایا جا سکے۔ مثلا جذبات و احساسات، محبت، غصہ، غم اور ذائقہ وغیرہ جن کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں۔ یہ کام انسان کا ذوق سلیم سر انجام دیتا ہے جو عقل کے بجائے احساس کی سطح پر علم کے ابلاغ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ یہاں قتل عقل کو شاعری سے ملحا کرنا مقصد نہیں بلکہ منطقی عقل کے بجائے وجدانی عقل کی کارفرمائی پر زور دینا مقصود ہے۔ اس سے ہٹ کر حصے اعتدال بھی موجود ہوتی ہے جو انتہاؤں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ یہ اخلاقی حصے اتنا قریب تر ہے کہ ارسطو نے اس کے لطیف اعمال کو اخلاقی محاسن میں شمار کیا ہے۔ انتہاؤں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا عمل قوت متخیلہ کی کارفرمائی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ ایس ٹی کالج کے خیالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو تخیل واقعیت کو مخصوص طریقے سے اول اور ثانی کے مثالوں میں بدل دیتا ہے کہ تجربے کے متضاد یا مختلف عناصر فنکار کی تخلیق کردہ نظم میں باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر معروف سرریالسٹ آندرے بریتو کے نظریات کو، جس میں شاعری کا قدرتی طریقہ اظہار خالص نفسیاتی خود عملی ہے اور اس کا منطقی ضمیمہ اضطراری تحریر تھا، بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود عملی اور اضطراری کارروائی آزادی کی ضمانت نہیں دیتی بلکہ اس کا نتیجہ انتشار اور بد عملی کی صورت برآمد ہوتا ہے۔ آفتاب احمد کی قوت متخیلہ نے مختلف کی شاعری میں حسن کو مجسم کیا ہے اور ایسے تمثال یا پیکر تخلیق کیے ہیں جو اشیاء عالم کی حقیقت اور وجودی داخلیت دونوں کو محیط ہے۔ روز ایک نقش بناتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، ذوق تعمیر میں تخریب بھی پالی ہوئی ہے۔ آفتاب اپنی چمک چاند کو سونپی میں نے، بجھ کے بھی رات بہرحال اجالی ہوئی ہے۔ یہ جو ہر سمت خد و خال نظر آتے ہیں، یہ سراسر کسی آئینے کی اریانی ہے۔ اشک برسیں گے تو کچھ خاک بھی اگائیں گے، کیا کروں آنکھ کا خطہ میرا بارانی ہے۔ سی ڈی لیوس نے دا پوئٹک امیجز میں تمثال کو شاعری کا مستقل عنصر خیال کیا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کی انگریزی شاعری میں نقاد تمثال کو شاعری کے لیے سطحی آرائش سے زیادہ وقت نہیں دیتے تھے، لیکن جب ادب میں رومانویت نے فروغ پایا تو تمثال شاعری کی روح تصور کیے جانے لگے۔ چونکہ ہر شاعرانہ تمثال کسی نہ کسی حد تک استعارے کی خصوصیت رکھتی ہے اور استعارہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس میں شاعر اشیاء اور محسوسات کے باہمی تعلق کو قاری کے ذہن تک منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے جاندار اور وقیع تمثال کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ندرت، ایجاز اور جذبہ انگیزی کا عنصر موجود ہو۔ مزید برآں ہمیں رابرٹ گریوز کی رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا جس میں وہ کہتا ہے کہ انگریزی شاعری کے سب سے نمایاں پیکر وہ ہیں جو لامسا، ذائقہ اور شامہ کو متحرک کر دیں۔
اردو شاعری میں زیادہ تر تمثال نگاری کا رجحان بصری اور صوتی رہا ہے۔ آفتاب احمد کے ہاں پیکر اور استعارے کا امتزاج اس طرح سامنے آیا ہے کہ ایک ہی لفظ بیک وقت استعارہ بھی ہے اور پیکر بھی، جو اس کے تخلیقی عمل کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ جدید شاعروں میں نون میم راشد کے ہاں استعاراتی نظام فیض کی نسبت زیادہ مضبوط اور جاندار ہے، جبکہ فیض کے ہاں پیکر تراشی کا عنصر نمایاں ہے جو داخلی منظر کو ابھارنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بصری تمثالیں زیادہ موجود ہیں۔ میرا جی اردو شاعری میں واحد شاعر ہیں جو پیکر تراشی میں پانچوں حواس پر قدرت رکھتے ہیں۔ آفتاب احمد کے ہاں بھی پیکر تراشی مختلف انداز میں ظہور پذیر ہوئی ہے، اور وہ بھی متعدد حواس سے تمثال مہارت سے برتتے ہیں، جس کے باعث ان کی شاعری میں رمزیت، جاذبیت اور اثر آفرینی ایسی خصوصیات کی حامل ٹھہرتی ہے۔ چند اشعار۔ نہیں ہے مجھ سے ہی خوشبو کا سلسلہ قائم، یہاں کے پھول بھی سینے پہ گھاؤ رکھتے ہیں، یہ پیڑ مجھ سے اگرچہ گریز پا ہے مگر ادھر نہیں ہے جدھر کو جھکاؤ رکھتے ہیں، یہ بات آج کناروں نے مجھ کو بتائی، یہ بات آج کناروں نے مجھ کو بتلائی، جو سست ہیں وہی دریا کٹاؤ رکھتے ہیں۔ درج بالا پہلے شعر میں خوشبو اور پھول حصے شامہ سے متعلق ہے، دوسرے شعر میں پیڑ گریز پائی اور پیڑوں کے جھکاؤ کا انداز بصارت کے بغیر ممکن نہیں، تیسرے شعر میں بات بتانا حصے سماعت سے متعلق ہے، جو آفتاب احمد نے شامہ، بصارت اور سماعت کے حواس سے حصی ادراکات تخلیق کیے ہیں۔ جو کسی کمزور تخلیقی قوت کے حامل تخلیق کار کے ہاں خال خال موجود ہوتے ہیں، اور اگر یہ حصی ادراکات موجود ہوں بھی تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ تخلیقی سطح سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تخلیق کار کے ہاں تمثالیں جتنی نادر، فطری، مؤثر اور دلچسپ ہوگی، اتنی ہی اس کی شاعری دلاویز، حیرت زا، مسرت بخش اور جمالیاتی حس کی تسکین کا باعث ہوگی۔ تمثال کاری سے آری شاعری میں نہ صرف تاثیر معدوم ہو جاتی ہے بلکہ دریافت کے عمل کی فرحت بخش حیرت کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور شاعری نثر کے قریب چلی جاتی ہے۔ آفتاب احمد نے بھی اپنی شاعری میں الفاظ کی مدد سے ایسی تصاویر ابھارنے کی کوشش کی ہے جس سے ان کے کلام میں معنوی تہداری کے ساتھ ساتھ تاثیر، ندرت اور دل آویزی پیدا ہوئی ہے جو قاری کے جذبوں کو برانگیخت کرتی ہے۔ آفتاب احمد کی تمثال نگاری تجربے سے زیادہ سطحوں کو روشن کرتی ہے اور شعر میں تصویریت و معنویت کا اختلاط زندگی کی پیچیدگیوں کو خوبصورتی کے ساتھ منعکس کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آفتاب احمد لفظوں کا مجسمہ ساز ہے، اسے الفاظ سے پیکر تراشنے میں خاص مہارت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آفتاب احمد کی شاعری میں لفظ محض لفظ نہیں بلکہ وہ ایک درجہ آگے بڑھ کر وجود کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ 1960 کی دہائی کے بعد سے لے کر اب تک اردو شعراء کے ہاں لفظوں کی اس حقیقت کا ادراک نمایاں ہوا ہے کہ شاعری میں الفاظ محض ترسیلی فریضہ سر انجام نہیں دیتے بلکہ خود شے کا درجہ اختیار کر کے جمالیاتی تفاعل سر انجام دینے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں لفظ اور معنی کے تعلق کے مباحث ناقدین کے ہاں زیادہ اہم رہے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ کچھ الفاظ اور استعارات تخلیق کار کے ہاں مرکزی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کلیدی اور مرکزی اہمیت کے حامل ان الفاظ کی پہچان اور تفہیم در حقیقت تخلیق کار کی شاعری کی تعبیر و تفہیم میں معاون ہوتی ہے۔ شاعر کسی خاص مقصد کے تحت ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے اور استعمال کی متنوع نوعیتوں سے اس لفظ میں استعاری روح داخل کر دیتا ہے۔ مثلا اقبال کے ہاں خودی، بے خودی اور عشق کے الفاظ کلیدی اور مرکزی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح آفتاب احمد کے ہاں بھی کچھ لفظ استعارہ، علامت اور پیکر کی صورت میں خاص معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، مثلا آگ، شعلہ، چراغ، دریا، پانی، آنکھ، آئینہ، خال و خد، عدم اور وجود وغیرہ۔ ان میں سب سے نمایاں آگ کا استعارہ ہے۔ آگ جو حرارت اور حرکت کی بنیاد ہے، یونانی فلسفے میں تو کائنات کی تخلیق میں آگ کلیدی عنصر کے طور پر موجود ہے۔ ایسکائلس کا معروف کردار پرومیتھیوس، جس نے خداؤں کے
خدا زیوس کا راز چوری کیا، وہ راز دراصل عوام کو آگ کا استعمال سکھانا تھا، جس پر وہ زیوس کی عتاب کا شکار ہوا اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر باندھ کر گدھ مسلط کر دیے گئے۔ ہندوستان میں ویدک عہد کی مذہبی رسوم میں آگ اور سوختہ قربانی کی روایات خاصی مضبوط رہی ہیں۔ لوگ اگنی دیوتا کی صورت میں آگ کی پوجا کرتے آئے ہیں۔ ایران کی سرزمین پر آگ کے تقدس اور پاکیزگی کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ تصوف میں بھی آگ کا استعارہ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ رومی نے محبت کو آگ کا شعلہ قرار دیا ہے، جو بھڑکتا ہے تو سوائے خدا کی ذات کے باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ کبیر داس سچ کی تلاش کو آگ میں چلنے کے مترادف خیال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم مخلص ہو تو اس آگ میں جل کر کندن ہو جاؤ گے۔ تو راکھ بابا فرید نے ہی تو کہا ہے کہ سچا عاشق وہ ہے جو خود کو موم بتی کی طرح جلاتا ہے اور روشنی پاتا ہے۔ آگ ہی سے روشنی پھوٹتی ہے، اور آگ کا منبع آفتاب ہے جو نہ صرف حرارت مہیا کرتا ہے بلکہ روشنی سے زمینی دنیا کو بھی منور کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مختلف کے شاعر کا تخلص بھی آفتاب ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں آگ، روشنی، راکھ اور شعلہ کے الفاظ بار بار آتے ہیں جو زندگی کی حرارت اور حرکت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ بھڑک اٹھی ہے ایسی آگ مجھ میں کہ میں جل کر دھواں ہوں بھی نہیں بھی۔ میں شب کی کوکھ سے نکلا تھا روشنی بن کر، اب آفتاب دم واپسی بجھا ہوا ہوں۔ آگ تو ہو جاتی ہے ٹھنڈی، راکھ میں شعلہ رہ جاتا ہے۔ بے یقینی ہے یقین شامل، آگ کے ساتھ دھواں آتا ہے۔ یونانی دیومالا کے مانند ہندی دیومالا میں بھی آفتاب کو کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے، جیسے سوریا اور ساوتری کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ریگ وید میں آفتاب کو تمام دیوتاؤں کی آنکھ خیال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ویدوں کے مقدس ترین منتر گایتری کا ورد طلوع آفتاب کے وقت ہی کیا جاتا ہے، جس میں سورج کو مخاطب کر کے روحانی معجزات کے حصول کی دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ آفتاب کے عروج سے تمام جانداروں کے جسم میں قوت اور نشو و نما کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار بھی سورج کی روشنی کی رہین منت ہے۔ ضیائی تعلیم کا عمل روشنی کے بغیر وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ترین تہذیبوں سے لے کر دور حاضر تک آفتاب انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ چاند ستارے روشنی سبھی اس کے تابع ہیں۔ میرا بدل نہیں ہے ستارے قمر چراغ، میرا بدل نہیں ہے ستارے قمر چراغ، میں آفتاب ہوں میرا ثانی تو ہے نہیں، میں آفتاب ہوں میرا ثانی تو ہے نہیں۔ روشنی کے لیے سورج بھی کہیں سے لاؤ، دن نکلتا ہے کہاں رات کے جھٹ جانے سے، میں گھومتا اور ہی گردش میں آفتاب، میں گھومتا ہوں اور ہی گردش میں آفتاب، مجھ کو صبح و شام کا چکر بھی کچھ نہیں۔ نون راشد، میرا جی، علی سردار جعفری اور رابندر ناتھ ٹیگور کی شاعری میں سورج، چاند اور روشنی کے استعاروں کو اپنے اپنے مخصوص انداز میں برتا گیا ہے۔ آفتاب احمد نے اس تسلسل کو آگے بڑھایا ہے۔ سورج سے متعلق ہزاروں قصے کہانیاں مذہبی کتب، داستانوں، ناولوں، افسانوں اور ڈراموں کے توسط سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ جب تخلیق کار سورج، آگ، شعلہ، راکھ، روشنی، چاند، ستارہ، رات، چاندنی اور خوابوں کے الفاظ تخلیقات میں استعمال کرتا ہے تو اس سے قاری کا اجتماعی لاشعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ خود کو قوت متخیلہ کے زور پر ایسی فضا میں محسوس کرتا ہے جو اس کے ماضی کی دنیا ہے۔ آفتاب احمد کی شاعری میں استعارے اور علامتیں خاص توجہ کی طالب ہیں، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر اپنی ڈکشن میں کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ الفاظ کیا ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کا معاصر تہذیب سے کیا رشتہ ہے اور شاعر کے ہاں کن معنوں میں مستعمل ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو آفتاب احمد کی شاعری کی تفہیم میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے اقبال کے ہاں زمانہ، شاہین، ستارہ، آسمان، شیطان، خدا اور مومن کے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں اور یہ معنی کا مخصوص نظام تشکیل دیتے ہیں۔ آفتاب احمد کے ہاں بھی مخصوص الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اب نقاد کا فریضہ ہے کہ وہ ان مخصوص الفاظ کی اہمیت اور معنویت پر غور کرے اور یہ بھی دیکھے کہ شاعر مخصوص تراکیب
اور الفاظ شعوری طور پر استعمال کرتا ہے یا لاشعوری طور پر؟ آفتاب احمد نے جو استعاراتی اور علامتی نظام تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، اس میں آگ، شعلہ، چراغ، دریا، پانی، آنکھ، آئینہ، خال و خط، عدم اور وجود کے الفاظ بار بار آئے ہیں، لیکن پوری شاعری میں میں اور میں خانے کے تلازمات کو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ شاعر شراب اور مے خانے کی تراکیب کو شاعری میں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آفتاب احمد نے لگتا ہے کہ اس سے شعوری اجتناب کیا ہے۔ بہت شکریہ۔